سود کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں سود یہ تھا کہ کوئی کسی کو قرض دے دیتا تھا اور قرض دینے کے بعد اس سے وہ ہفتہ وصول کرتا رہتا تھا بطور سود، اتنا دے جو طے ہوتا تھا اتنا دے، اور رقم باقی کے باقی رہتی تھی، رقم باقی کے باقی رہتی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ رقم دے نہیں پاتا تھا، تب ایک سال میں دینے کی میعاد ہوتی، اب آئندہ سال دینا ہے تو وہ مہلت بھی بڑھا دیتا تھا اور سود کی جو ہے وہ مقدار بھی بڑھا دیتا تھا۔ اس طرح سے دو دو تین تین پٹ چار چار پٹ سود لوگ کھائیں۔ آج بھی وہی ہے، 50,000 دے دیا، دھندے میں لگا ہوا ہے، 500 روپیہ ہفتہ دیتا رہے، 1000 روپیہ ہفتہ دیتا رہے، رقم باقی کے باقی۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں۔ یہ کون سی پارٹنرشپ ہے؟ آخر کون سا دھندا ایسا ہے جس میں مکمل طور پر ہر ہفتہ 500 روپیہ ہی منافع ہوتا ہے؟ 499 بھی تو ہو سکتا ہے، 450 بھی تو ہو سکتا ہے، پھر 500 روپیہ کیسے؟ اور کوئی بڑی سے بڑی دکان ہو میرے بھائی، بڑی سے بڑی کمپنی ہو، ہر مہینہ اس میں بالکل اتنا ہی منافع ہوگا، کس نے کہا؟ کیا دنیا میں عقل ختم ہو گئی؟ تجربات ختم ہو گئے تجارت کے؟ کیا ہے 10 لاکھ لگا دو، ہر مہینہ 1 لاکھ روپیہ وصول کرتے رہو، کیا بات؟ 10 باقی کے باقی، کیا کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا؟ چلے نقصان نہ بھی ہو، کم از کم منافع میں تو کمی زیادتی ہوتی ہے۔ لوگ باندھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یاد رکھنا اللہ کا اعلان ہے کہ وہ سود کو تباہ کرے گا اور اللہ صدقے میں برکت عطا فرمائے۔ سود کا دھندا کرنے والے کتنی ترقی پہ چلے جائیں، بعد میں ایسے دھڑام سے گرتے ہیں کہ پھر بھیک مانگنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، برباد ہوتا۔ اللہ نے کہہ دیا برباد، سود جائے وہاں بربادی ہے۔ اس لیے اگر کوئی سود کا دھندا کرتا ہے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے، آج ہی توبہ کرے۔ اور اگر آپ کو کاروبار کے بارے میں کچھ مسائل پوچھنا ہے تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھیے۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت علامہ مفتی محمد رضا مرکزی صاحب، حضرت علامہ مفتی رضوان نجمی صاحب، اور بھی ہمارے مفتیان کرام، حضرت علامہ مفتی راشد مصباحی صاحب ہیں، حضرت علامہ محمد حسین نجمی صاحب ہیں، یعنی علماء سے جو باضابطہ طور پر تجارت کے مسائل پر عبور رکھتے ہوں، ان سے پوچھیں آپ کہ کیا حلال ہے کیا حلال ہے، تجارت کیسے کریں نہیں کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا، تو معلوم نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ دین واضح طور پہ بیان ہو چکا ہے۔ اور بھی اگر آپ کو سود کے مسائل پڑھنے ہیں تو انٹرنیٹ پر محقق مسائل جدید حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب کی کتاب ہے جدید بینک کاری اور اسلام، سود کے متعلق بھی آپ کی کتاب ہے، اور بھی کتابیں موجود ہیں جو جدید سود کے جدید مسائل اور اسلام، آپ اس کو پڑھیں، سود سے بچیں۔ سود اولاد کو بھی برباد کر دے، آپ کی اولاد بھی برباد ہوتی ہے اس سے، آپ کا کاروبار برباد ہوتا ہے، آپ خود برباد ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مالیگاؤں میں چل پڑا ہے نا کہ چل اتنا لے لے اور ہر ہفتہ اتنا دیا کر، یہ سود کی بالکل واضح طور پر نشانی ہے، یہ بالکل واضح سود، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، یہ بالکل واضح سود ہے۔ اب تو لوگوں کے گھر جانے سے، دعوت کھانے سے بھی ڈر لگتا ہے، کس کے یہاں کھائیں کس کے یہاں نہ کھائیں۔ لوگوں کے دل سے اللہ کا خوف اٹھ گیا، خدا کی خشیت اٹھ گئی، اور اب لوگ حق سننا بھی نہیں چاہتے۔ بہت بڑے بڑے مالدار جو کرسیاں لگا کر گھر کے آنگن میں سفید لباس پہن کر کے بیٹھتے ہیں، مسجدوں کی پہلی صف میں، مسجدوں کے ٹرسٹی ہیں، مدرسوں کے ٹرسٹی ہیں، بڑی بڑی تنظیموں کے اداروں کے ذمہ داران ہیں، وہ لوگ تک سود میں ڈوب گئے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مخیران قوم و ملت کا ٹائٹل، متولیان مسجد کا ٹائٹل، بڑے بڑے ہمارے ٹائٹل، یہ فلاں اسکول کا ٹرسٹی، فلاں مدرسے کا ٹرسٹی، فلاں مسجد کا، یہ سب کچھ کام نہیں آئے۔ اللہ کے یہاں تو آپ کہاں کے ٹرسٹی تھے، کس کے ابا تھے، کس کے دادا تھے، کس کے بیٹے تھے، یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کے یہاں تو یہ دیکھا جائے گا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان لائے، نیک عمل کیا، اللہ کے یہی دیکھا جائے۔ کوئی حبشی بھی آگے ہوگا، کوئی عربی بھی پیچھے ہو۔ ابو لہب مکے میں مر کے ہاشمی کہلا کے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بلال حبشی کا تو کوئی نسب نامہ ہی بیان نہیں کرتا، لیکن وہ بلال جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں۔ اس لیے ایمان والو، اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کاروبار بھی کرو۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اپنی قسمت میں جتنا لکھا ہے ہمیں اتنا ہی ملے گا۔
حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ملے گا، حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. اس لیے حرام کے راستے نہ جاؤ، حلال کے راستے جاؤ. حلال کماؤ گے تو بچے بھی وفادار رہیں گے، فرما بردار رہیں گے، آپ کے دل کو بھی سکون رہے گا، اطمینان رہے گا، باران رحمت کا نزول بھی نہیں رکے گا. شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کا شوق، شارٹ کٹ راستے سے کروڑ پتی بننے کا شوق آج جو ہمارے نوجوانوں کو حرام کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، یہ انتہائی تباہ کن ہے. آخری میں ایک بات بیان کر کے بات مکمل کروں. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص سفر حج میں تھا، ایک شخص سفر حج میں تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اس پہ غور کر لینا. صرف سفر حج، سفر حج کا مطلب حدیث پاک میں یہ ہے کہ گھر سے نکلا اور جب تک گھر لوٹ کر نہیں آتا اس کی دعا مقبول مقبول مقبول، جو دعا کرے قبول. اسی رستے میں مر جائے تو ہر سال اس کا حج لکھا جاتا ہے، ہر سال حج کی سعادت اس کو نصیب ہوتی اور وہ مغفرت یافتہ ہے، جنت میں جائے گا. یہ سب حدیثیں اپنی جگہ حق ہے، بالکل حق ہے. لیکن اب اس کو سن لے ذرا، اور پھر کہتا ہوں اپنی آخرت کا سوچو. کوئی نہیں آئے گا اپنی قبر میں، کوئی نہیں آئے گا. ساری کمائی ہوئی دولت ہم نے بھی آپ نے بھی یہی چھوڑ کر کے جانا، یہی سب چھوٹ جائے. بچے ہوج موج کریں گے، خوب موج مستیاں کریں گے، عیش و عشرت کریں گے، قبر میں آپ نے رہنا، ہم نے رہنے قبر. سفر حج ہے، تابعین کا دور ہے. سفر حج میں ایک صاحب کا انتقال ہوتا ہے، اور اس دور میں تو ایسا نہیں تھا نا کہ میت کو لے کر چلنا، ایسا نہیں. جس کا انتقال جہاں ہوا وہیں دفن. یہ میت ادھر سے ادھر لانے لے جانے کی رسمیں بعد میں شروع. صحابہ کرام کی شہادت احد کے دامن میں ہوئی. حضور نے بقی لے جانا بھی مناسب نہ سمجھا، وہیں دفن، جہاں شہادت وہیں تدفین. حنین کے زخمیوں کی شہادت مقام جعرانہ میں ہوئی. حضور علیہ السلام نے مکہ لانا بھی جب وہ گوارا نہیں فرمایا، حدود حرم کے باہر ہی دفن کرو. کیا پتا چلا؟ جو جہاں کی مٹی ہے وہیں اس کو دفن کرو، بات ختم. یہ 3-4 دن تک روکنے کا مزاج، ممبئی سے مالیگاؤں لانے کا، امریکہ سے مالیگاؤں لانے کا، مالیگاؤں سے یو پی تک لے جانے کا، یہ مزاج، یہ سب بات میں شروع. ام المومنین سیدہ میمونہ کا وصال مقام نواریہ میں ہوا، مکہ المکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ. صحابہ کرام نے وہیں دفن کیا، آج بھی وہ وہیں ہے. آپ دیکھ لیں. تو پہلے مزاج یہی تھا، جو جہاں انتقال کرتا تھا وہیں اس کو دفن کر. خیر اب لوگ اس لیے بھی لے آتے ہیں کہ لانا آسان بھی ہو گیا. بہرحال لیکن نہ لائیں تو افضل ہے، میت کو تکلیف نہ دیں، اور اتنی تاخیر نہ کریں کہ 2-3 دن گزر جائے، 24 گھنٹے گزر جائے. ابھی بہن آ رہی ہے، ابھی آپا آ رہی ہے، ابھی بھیا آ رہا ہے، ابھی چچا آ رہا ہے. ارے جیتے جی وہ آ کر کے کچھ نہ کر سکا، بعد موت آ کے اس نے سوائے چہرہ دیکھ کے کرنا کیا ہے؟ اور میت کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں کوئی فائدہ نہیں. میت واسطے دیتی ہے کہ جلدی مجھے اپنی منزل پہ پہنچا دو. نیک ہے تو بھی کہ میرا عیب کھلے، اس سے پیسے پہلے پہنچا دو. یہ نیک ہے تو واسطے دیتی ہے کہ مجھے اپنی منزل پہنچا دے، کیونکہ اس کی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اس کی قبر. اور اگر گنہگار ہے تو بھی واسطے دیتی ہے کہ مجھے پہنچا دو تاکہ میرے عیب نہ کھل جائے لوگوں کے سامنے.